الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عبادت و ریاضت کی اہمیت و فضیلت۔ برادران اسلام، رمضان شریف اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور مبارک سعادتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ عبادت و ریاضت اور کامیابی کے حصول کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح بجا لائیں، زہد و تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں کہ اسی میں ہماری عزت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزیزان محترم، رمضان مبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عنایتوں اور کرم نوازیوں کا دریا جوش پر ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت و ریاضت کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور وہ آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، اس کے ہر دروازے سے سونے کا سرخ یاقوت سے مزین ایک محل ہے۔ اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے تمام صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے رات یا دن میں جو کوئی سرب سجود ہوتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا بڑا اور طویل درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ عبادت و ریاضت کی فضیلت سے متعلق ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیں جس پر اگر میں ہمیشگی اختیار کروں تو جنت کا حقدار ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان باتوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ عبادت و ریاضت کی ترغیب ہی سے متعلق ایک روایت میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کے وقت چلتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا اور یقیناً یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ نمبر 1 روزہ ڈھال ہے،
نمبر 2، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نمبر 3، آدھی رات میں آدمی کا نماز تہجد ادا کرنا۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کے روزے فرض کیے جانے کا مقصد تقوی پرہیزگاری ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ریاضت و اصلاح نفس اور باطنی طہارت کا سبب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری ملے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرو، بلکہ تمام برے اخلاق اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بےتاب ہو رہے ہو، تم کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ تو کجا آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نہ کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، مثلا چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ حرام کاریاں، اگر یہ خیال پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں کرو گے۔ مہینے بھر کی اس مشقت کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے اجتناب کرو۔ لہٰذا جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، بد نظری، فحش گوئی اور گالی گلوچ وغیرہ برائیوں سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، رب تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، روزے میں جہاں مسلمان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہوں سے بھی باز رہے تاکہ اسے تقوی پرہیزگاری حاصل ہو، اور یہی روزے کا مقصد بھی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں اور بیکار چیزوں سے بچنے کا نام۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان روزہ دار فرائض و واجبات اور نماز تراویح، نوافل، تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال میں وقت گزارتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود کو عبادت و ریاضت کا عادی بناتے ہوئے نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، بد کلامی اور بد نگاہی سے اجتناب کریں۔ رمضان مبارک میں فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ذرائع پر ٹائم پاس کرنے کے بجائے اپنا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے، ذکر و اوراد کی کثرت کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے اور تراویح، قیام اللیل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، احادیث مبارکہ میں جوانی میں عبادت و ریاضت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے اور اپنا وقت عبادت و ریاضت میں صرف کرتا ہے، بروز قیامت اس کے لیے فرشتوں جیسا مقام اور سایہ رحمت کا وعدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک کے متعلق فرمایا، وہ جوان جس نے جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے نوجوان کے لیے 70 صدیقین کے برابر ثواب ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیا جب وہ جوان اور تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت، سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ عزیزان من، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے،
لہٰذا ہمیں اپنے شب و روز غفلت کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس چند روزہ زندگی کو موت سے پہلے کی نعمت جانتے ہوئے خوب عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے۔ فرائض و واجبات کی پابندی، علم نافع، عمل صالح اور رضا الہی جیسے اہداف کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی اور سرخ روئی ہے۔ بصیرت دیگر ناکامی کا مینگ گہرا کھڑا ہمارے مقدر ٹھہرے گا معاذ اللہ۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے کی نعمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے کی نعمت جانو۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں اور اس میں ہونے والے چھما چھم رحمتوں کی برسات سے فائدہ اٹھائیے، سچے دل سے توبہ استغفار کیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاریے، زہد و تقوی اختیار کیجیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیجیے، ورنہ یاد رکھیے اگر توبہ سے قبل موت آ گئی تو پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بجا لانے کی بھی اجازت نہ ہوگی، اور بروز قیامت ہم اپنے پل پل کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک 4 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، فکر آخرت پر مبنی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات سے پختہ رہے، عفت، عصمت اور پاک دامنی کے حصول کے ذرائع اختیار کرتا رہے، بدنگاہی، فحش اعمال و کلام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام و مشتبہ چیزوں، فلم و ڈراموں، گانے بازوں، بے پردگی وغیرہ سے گناہوں سے بچ کر احکام شریعت، فرائض اعمال صالح وغیرہ جیسی عبادات کی بجا آوری میں خوب کوشش کرے، نیز اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تمام گناہوں اور نافرمانی والی زندگی سے توبہ کر کے اپنی عاقبت سنواریے اور سچی توبہ کر کے اللہ رسول کے پیارے بن جائیے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کے صدقے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کی خوب خوب برکتیں نصیب فرما، ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے، نماز تراویح ادا کرنے اور ذوق و شوق سے دیگر عبادت کے نیک اعمال کی توفیق ہمت عطا فرما۔ اس ماہ غفران کے صدقے ہماری اور ہمارے تمام عزیز و اقارب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا، ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز کا پابند بنا، اس میں سستی کالی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔